یہاں پہ آغاز جو ہے وہ سورہ التین سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین۔ مصنف سورہ التین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کی 8 آیات ہیں اور ان کے اندر اختلاف ہے، مختلف فیہا۔ یہ تعبیر ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے کہ مصنف جب بھی شروع کرتے تھے کسی سورت کو تو اس کی آیات کے متعلق یہ فیصلہ کرتے تھے کہ آیا یہ مکہ میں نازل ہوئی تھیں یا مدینہ میں نازل ہوئی تھیں۔ تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ اس سورت کی جو 8 آیات ہیں ان کے متعلق کیا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ آیا مکہ میں نازل ہوئی ہیں یا مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور شیخ محسن نجفی مرحوم نے لکھا کہ زیادہ جو ہے وہ شواہد اسی بات کے ہیں کہ یہ آیات مکہ میں کیا نازل ہوئی ہیں، اس میں باقاعدہ جو ہے نا اسی سورہ میں مکہ کی قسم بھی کیا کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہذا البلد الامین، اس سے مراد کیا ہے، مکہ ہے۔ تو اشارہ جو ہے مکہ کی طرف ہو رہا ہے، تو گویا کیا مکہ میں ہے اور اسی کی کیا ہے ساری بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پہلی جو آیت ہے اس میں تین اور زیتون کی کیا قسم کھائی ہے۔ تین کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ انجیر، انجیر کا جو پھل ہے اس کی قسم کھائی، اور زیتون وہ بھی ایک پھل کا نام ہے، ٹھیک ہے، زیتون کی قسم کھائی۔ تو آیا اس سے مراد پھل ہی ہیں یا اس سے مراد جو ہے وہ کوئی اور چیز مراد ہے؟ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ اے الثمرین، کہ اس سے مراد کیا ہے، دو ثمر یعنی دو پھل ہی ہیں، یہ پہلا احتمال ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ دو پھل جو ہے وہ قسم کے ساتھ کیوں خاص ہوئے ہیں، باقی پھلوں کے کیوں نہیں قسمیں کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو خصتا بالقسم لکثرت منافعہما و خواصہما، یہ دونوں قسم کے ساتھ اس لیے خاص ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے جو منافع اور ان کی جو خواص ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی ان کے جو فائدے ہیں اور ان کی جو خاصیت ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور آج کل کی جو میڈیکل کی دنیا اس میں آپ سرچ کریں گے انجیر کے کیا کیا فوائد ہیں، اور اسی کے جو اولیو آئل ہے، اور اولیو کہتے ہیں نا زیتون کو، اس کے آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری کیا ہے لسٹ ملے گی باقاعدہ۔ تو لہٰذا جو ہے وہ چونکہ ان کے فوائد شروع سے لے کر اب تک جو ہے وہ کشف ہو رہے ہیں، نئی نئی اس کے اندر فوائد نکل رہے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے اس کی قسم کھائی ہے، یہ پہلا احتمال ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے کہ تین اور زیتون سے مراد پھل نہیں ہے بلکہ جبلین بالشام، اس سے مراد شام کے دو پہاڑ ہیں، ہاں شام کے اندر دو پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو تین کہتے ہیں اور ایک پہاڑ کو زیتون کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس پہاڑ کو تین کہتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر یہ انجیر کے زیادہ ہوتی ہے، درخت ہیں انجیر کے، اور جس کو زیتون کہتے ہیں وہاں پہ زیتون کے درخت ہیں اور وہاں پہ زیتون ہوتی ہے۔ یعنی او جبلین بالشام، اس سے مراد شام کے دو پہاڑ ہیں، کہ ینبوتان الثمرین، وہ جو دونوں پہاڑ ہیں وہ انہی دو پھلوں کو کیا اگاتے ہیں۔ اچھا، یہ دو احتمال۔ تیسرا کیا ہے کہ تین اور زیتون سے مراد کیا ہے، دو مسجدیں ہیں، اور مسجد ہے دمشق و بیت المقدس، ایک دمشق کی مسجد ہے اور ایک کیا ہے بیت المقدس کی مسجد ہے۔ تو یہ تین کیا ہے احتمال ہو گئے اس کے متعلق۔ وطور سینین، طور پہاڑ کو کہتے ہیں، اور سینین کے پہاڑ کی قسم۔ تو طور ہر پہاڑ کو نہیں کہتے بلکہ طور وہ پہاڑ ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ الجبل الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ، یعنی اس سے مراد وہ پہاڑ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیے، کئی مرتبہ، یعنی یہی جو ابھی مقام صافی صفحہ ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کے سرداب میں پہلے جو ہے وہ ایک ہسٹری لکھی ہوتی تھی، پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کچھ تاریخی روایات لکھی تھیں کہ یہی جو ابھی ہمارے قریب میں ہے صافی صفحہ کا جو مقام ہے، یہ جو ایریا ہے، وہ کہتے ہیں یہی وہ طور سینین ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک پہاڑ ہوتا تھا، ابھی تو ختم ہو گیا، کہ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، اور اسی پہاڑ کے متعلق حضرت ابراہیم کا بھی واقعہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی پہاڑ کے اوپر خلت جو ہے وہ نصیب ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، جو خلیل ہونے کا لقب ہے۔ تو اس طرح کی کیا روایات انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوتی تھی۔ بہرحال اس کے بارے میں ظاہری بات ہے تحقیق ضروری ہے۔ اگلی جو بحث ہے سینین کے متعلق ہے کہ سینین سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، سینین کیا جگہ کا نام ہے، آیا اس سے پھر یہی کوفہ والی نجف والی جگہ مراد ہے، کیا مراد ہے؟ تو مصنف یہاں پہ کہتے ہیں کہ سینین کا پہلا مطلب تو کیا ہے، الحسن، یعنی خوبصورت، وطور سینین یعنی جو خوبصورت پہاڑ ہے، یوں ہو جائے گا۔
یا جو ہے وہ المبارک، اس سے مراد کیا ہو جائے گا؟ مبارک ہو جائے گا، یعنی مبارک کیا ہے؟ پہاڑ ہو جائے گا۔ تو یہ جو دو احتمال ہیں نا کہ خوبصورت اور مبارک، اس میں لوگوں نے اعتراض کیے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا آپ کا درست نہیں بنے گا، کیونکہ طور جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے سینین کی طرف۔ تو اگر یوں کہنا ہو کہ خوبصورت پہاڑ، تو وہ پھر موصوف صفت ہم بناتے ہیں، طور حسن کہہ دیں، یا طور سنین ہوتا، وہ طور سنین۔ پھر یوں کہنا کہ اچھا یہ جو ہے نا طورن ہے نا، واو قسم اوپر ہے، تو طورن سنین ہو جاتا۔ تو طور سنینا ہونا یعنی کہ اس کو اضافہ کرنا اور طور کو اوپر تنوین نہ آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طور مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، طورن نہیں پڑھا گیا یہاں پہ، طورے پڑھا گیا، یعنی مضاف مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی نا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہتے ہیں کہ طور الحسن اور طور المبارک کہیں گے تو اس سے وہ صفت والا معنی کیا پیدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، خوبصورتی کا پہاڑ، پھر یوں معنی کرنا پڑے گا بابرکت کا پہاڑ۔ تو خوبصورتی کا پہاڑ اور بابرکت کا پہاڑ کی بجائے یوں کہا جاتا ہے کہ خوبصورت پہاڑ اور بابرکت پہاڑ۔ تو یہ جو دو احتمال ہیں، اس کے اوپر بہرحال یہ عربی عبارت کے حوالے سے اعتراض ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے اندر طور کا مضاف ہونا یہ جو ہے وہ اس دو احتمالوں کو کیا ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرا جو احتمال ہے وہ مضاف کے اعتبار سے درست بنتا ہے کہ اسم لمکان طور، کہ یہ جو طور جس جگہ پہ واقع ہے نا اس جگہ کا نام ہے۔ لہذا جب کہا کہ طور سینہ، تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ جو سینہ کا مقام ہے، مقام سینہ کا جو ہے وہ پہاڑ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسم لمکان طور، طور سے کیا مکان ہو سکتا ہے؟ جیسے سینہ آپ کہہ دیں کہ سینہ جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سنین جو ہے وہ در حقیقت اسی جگہ کی طرف کیا اشارہ تھا۔ تو آپ یہاں پہ کیا پھر مطلب بنے گا کہ جو سینہ، مقام سینہ کا جو پہاڑ ہے، جسے مثلا اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کوہ سینہ کہتے ہیں، کوہ سینہ یعنی سینہ کے جو ایریا ہے اس کے ایریا کا کیا ہے؟ پہاڑ ہو گیا۔ تو سنین کے یہ تین احتمال ہو گئے۔ آگے پھر چوتھی جو قسم ہے کہ وہاد البلد الامین، اس شہر کی قسم کہ جو امین ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد مکہ ہے، اور امین کہنے کا یہ مطلب ہے کہ من دخلہ کان آمنا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہو جائے وہ آمن ہوتا ہے، یعنی حتیٰ کہ اس میں جو جانور وغیرہ بھی ہیں ان کو بھی کیا انسان قتل نہیں کر سکتا، شکار نہیں کر سکتا، چونٹی وغیرہ کو بھی نہیں مار سکتا، انسانوں کو بھی نہیں مار سکتا۔ اور یہ تاریخ کہتی ہے کہ خود جو اسلام آنے سے پہلے عربوں کا بھی ہاں بھی یہی قانون ہوتا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ جو جنگ کے دوران اس مکہ کے حرم میں داخل ہو گیا تو وہ اس کو حرام سمجھتے تھے کہ اس بندے کو آپ کوئی بندہ قتل نہیں کر سکتا، تو اس جگہ اس بلد کو کیا کہتے؟ بلد امین کہتے تھے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا خوبصورت، احسن یعنی احسن سب سے بہترین، تقویم جو اس کی تقویم ہے یعنی اس کی جو بناوٹ ہے، بناوٹ اچھا بنا ہے کہ اس کی جو بہترین بناوٹ میں کیا ہے؟ سب سے بہترین بناوٹ میں۔ یہاں پہ لفظ احسن لگایا افضل تفصیل کا، یعنی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے جو حیوان ناطق ہے یعنی یہ جو انسان ہے، اس کی جو بناوٹ ہے وہ سب سے زیادہ کیا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جانوروں کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے پکڑ کے کوئی چیز نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، بس منہ سے انہیں کھانا پڑتا ہے، پاؤں ہیں مثلا، ہاتھ نہیں، لیکن کچھ نہ ہر حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو لگے گا۔ اسی والے سے ان کے ذہنی اعتبار سے دیکھیں تو ذہنی ان کے اندر ایک رشد نہیں ہے، ترقی نہیں ہے۔ تو سب سے جو بہترین بناوٹ ہے اور خلقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیا خلقت کو قرار دی ہے۔ اچھا وہ کس اعتبار سے؟ کہ من انتصاب ہی، ایک تو جو ہے اس کے اندر انتصاب ہے، انتصاب یعنی یہ بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حسن شکل ہی، اس کی شکل بھی کیا ہے؟ خوبصورت ہے، اور وہ تمیز ہی، اس کے اندر کیا ہے؟ تمیز ہے۔ تمیز وہ تمیز کے معنی میں ہم لے کر آتے ہیں، یعنی اچھے اور برے کی کیا ہے؟ تمیز ہے اس کے اندر، اس کے اندر یہ شعور ہے، تمیز یعنی شعور کہہ دیں، اس کے اندر ایک شعور رکھا۔ وہ اشتمال ہی علی ما فی العالم الاکبر، اور یہ انسان ہر اس چیز کے اوپر مشتمل ہے کہ جو اس عالم اکبر میں ہے، یعنی یہ جو بڑی اللہ کی کائنات ہے، اس کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ کچھ نہ کچھ صفات کے ہیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال یہ ایک مجمل سا جملہ ہے، اس کی تفسیر ہونی چاہیے کہ کائنات میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ مثلا پانی بھی انسان کے اندر ہے، مٹی بھی انسان کے اندر ہے، آئرن بھی انسان کے اندر ہے، جو بھی چیزیں آپ کرتے ہیں میڈیکلی طور پہ کہ کائنات کے جو بھی آپ چیزیں اٹھاتے ہیں، نمکیات ہوں، معدنیات ہوں،
ٹھیک ہے، وہ کوئی نہ کوئی پارٹس کیا ہے انسان کے اندر اس کے کیا شامل ہیں اس کے اندر۔ اچھا، سب سے بہترین اس کی بناوٹ بنائی، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پلٹا دیا اسفل سافلین۔ اسفل سافل، سافل کیا ہوتا ہے؟ نچلا درجہ، اور اسفل سافلین سب سے نیچے، سب سے نچلے درجے پہ، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین۔ اور پھر جب ہم نے اس سے پلٹایا تو پھر تمام مخلوقات میں سب سے کیا ہے؟ نچلے درجہ پہ، کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں، وہ قرآن کی دوسری تعبیر کیا ہے کہ انعام سے بھی کیا بدتر ہو گئے، بل ہم ازل کی جو تعبیر ہے، کل انعام یعنی وہ کس کی طرح ہے؟ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے، ان سے بھی کیا گزرا ہے۔ تو یعنی انسان بالکل اوپر سے جب نیچے آتا ہے تو پھر اتنا گیا گزرا ہو جاتا ہے کہ اس سے بھی کیا نیچے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنایا تو بہترین تھا، لیکن جب اس نے اپنے اعمال کے ذریعے سے برے اعمال کا انتخاب کیا تو پھر ہم نے اس کو بہتر صورت سے نکال کے سب سے کیا نیچے پلٹا دیا۔ یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں نا، اگر ان کو آپ ساتھ جوڑیں کہ سب سے پہلے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، پھر اس کو اسفل سافلین میں پلٹایا، تو اب احسن تقویم کا جو مصنف نے معنی کیا وہ کس اعتبار سے کیا؟ جسمانی طور پہ، مادی طور پہ کیا، کہ دیکھو جی انسان بالکل سیدھا ہے، ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، جھکا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شکل کیا خوبصورت ہے، یعنی ظاہری کو فوکس کیا نا۔ پھر جب یہ دوبارہ کہیں گے کہ ہم نے اسے سب سے نیچے پہنچا دیا تو پھر اس کا مطلب بھی ظاہری طور پہ کرنا چاہیے اسفل سافلین کا، یعنی وہ بھی پھر ظاہری معنی ہونا چاہیے۔ اب اس ظاہری معنی میں مصنف وہ معنی کیا کریں گے کہ وہ جو اس کی عمر ہے نا، ایج ہے، وہ اس طریقے سے اس کے اوپر بڑھاپا آ گیا کہ اب یہ جو مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے کمزور ہو گیا جسمانی طور پہ، یعنی اس کی جو سیدھا کھڑا تھا پہلے، انتصاب تھا، بڑھاپے کی وجہ سے وہ جھک گیا، نہ فقط جھکا بلکہ کیا ہے؟ لیٹ ہی گیا بالکل، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کی شکل خوبصورت تھی وہ بڑھاپے میں آ کے سارے کا سارا حسن اس کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، یعنی اب وہ مخلوقات میں سے باقی کے ساتھ اس کی اگر کمپیریزن کیا کریں، تقابل کریں، تو یہ انسان کیا ہے؟ پھر سب سے نچلے درجے پہ ہوگا، تو یہ کیا ہوگا؟ ظاہری اعتبار سے بنے گا۔ اور اگر اس کو آپ باقی آیات کے ساتھ جوڑیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ انسان جانوروں کی طرح ہے جبکہ اس سے بھی کیا بدتر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ احسن تقویم کی جو تفسیر ہے، جو معنی ہے، وہ پھر روحانی اعتبار سے کریں گے۔ ہاں، یعنی جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی جو فطرت تھی وہ خوبصورت فطرت تھی، ٹھیک ہے، اس کے خیالات اچھے تھے، پھر اس نے اپنی فطرت کو کیا خراب کیا، فطرت کو خراب کرنے کے بعد پھر یہ جو ہے وہ اس کی جو سوچ ہے، اس کے جو خیالات ہیں، وہ جانوروں سے بھی کیا بدتر ہو گئے۔ تو یہ دوسرا اس کے اندر فوکس کیا ہوگا؟ یعنی ظاہری جسمانی طور پہ چیز نہیں ہوگی بلکہ اس کا جو روحانی ہے وہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے جو پہلا معنی کیا اس کے اندر انتصاب اور حسن شکل، اس کو جو ہے وہ جسم کے ساتھ جوڑا، اور جو تمیز اور شعور کی جب بات کی تو اس کو کیا؟ روح کے ساتھ جوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی احسن تقویم میں مصنف نے دونوں معنی اکٹھے رکھے ہیں، ایک جسمانی فوکس بھی رکھا اور دوسرا کیا ہے؟ تمیز اور شعور بھی رکھا، ٹھیک ہے، روحانی بھی رکھا۔ پھر جب اس کی بات کریں نا کہ اسفل سافلین کی طرف پلٹایا تو یہاں پہ بھی دونوں معنی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا انہوں نے پہلا معنی کیا کہ الی ارذل العمر، کہ اس سے جو ہے وہ عمر کا جو ایج کا انسان کا رذیل ترین، جو گھٹیا ترین ایک سٹیج ہوتا ہے، اسٹیج ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا پہنچا دیا۔ تو عمر کا جو گھٹیا ترین سٹیج کون سا ہوتا ہے؟ کہ ایک ایسا بڑھاپا کہ جو بڑھاپا انسان کو معذور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک درجہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اول خرف، یا اس کو کس کی طرف پہنچا دیا؟ خرف یا خرف کی طرف۔ اب یہ جو خرف ہے نا، یہ اسی تمیز کے مقابلے میں ہے۔ تمیز میں کیا ہوتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، خرف کا اگر آپ لغت معنی کیا دیکھیں گے تو وہ قاموس فارن لکھا ہے کہ وہ سٹھیا جانا، ٹھیک ہے، ہاں، سٹھیاپا، ٹھیک ہے، سٹھیاپا ہوا مخموط الحواس، کم عقل، ٹھیک ہے، یعنی پہلے اس کے پاس تمیز تھی اچھی برائی کی، لیکن آپ پھر اس کو کیا اللہ نے پہنچا دیا، یعنی اب اس کی تمیز کیا ہو جاتی ہے؟ اچھے برے کی ختم ہو جاتی ہے۔ او الی النار، یا اسفل سافلین کا کیا مطلب ہے کہ اس کا دنیا سے تعلق نہیں ہے، اس کا کیا آخرت سے تعلق ہے، کہ اس کو کس کی طرف پہنچا دیا؟ آگ کی طرف پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اور وہ اسی کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہے وہ تین معنی مصنف نے جو ہے کہ اسفل سافلین کے۔
تو یہ نار والی بات کیوں کی ہے؟ اس وجہ سے کی ہے کیونکہ آگے اللہ کیا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ مومن ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، تو پھر ان کو ہم اسفل سافلین یعنی آگ کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ساری آیات کو اگر آپ خود جوڑ کے دیکھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ احسن تقویم اور اردد سافلین اور سوائے وہ لوگ کے جو ایمان لے کر ہے اور نیک عمل کیا ان کے لیے اجر ہے، تو یہ سارے کا سارا فوکس کیا ہے؟ انسان کے کردار کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جسمانی ساخت اور اس جیسی چیزوں کی بات کیا نہیں ہو رہی۔ اچھا، غیر ممنون کی تفسیر گزرتی رہتی ہے کہ ممنون کا ایک مطلب تو مقطوع کا ہوتا ہے، کٹ جانا، اور دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منغص، ٹھیک ہے، ناغص سے ہے، ناغص اور منغص، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ ختم ہو جانا ہے، ایک چیز کو روک لینا، ٹھیک ہے۔ مقطوع یعنی ایسا اجر کہ جو غیر مقطوع ہے، یعنی کٹنے والا نہیں ہے، اور غیر منغص یعنی ایسا اجر کہ جو کبھی روکا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، غیر منغص روک دینا، غیر منغص ان سے روکا نہیں جائے گا۔ ہاں، وہی جو اصول واقع وہی آیت، ٹھیک۔ فما یکذبک، یکذبک کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، فما یکذبک، آپ کو کیا چیز جھٹلاتی ہے؟ یہ ہونا چاہیے نا، کذب یکذب، جھٹلانا، فما یکذبک۔ لیکن مصنف کیا کہتے ہیں کہ فما یکذبک کیا مطلب ہے؟ کہ یحملک علی الکذب ایھا الانسان بان تکذب، کیا مطلب ہو گیا کہ یحملک علی الکذب، اے انسان تمہیں کیا چیز ہے جو جھوٹ کے اوپر لے کر آتی ہے تمہیں، کہ تم پھر کیا کرتے ہو؟ جھٹلانے لگ جاتے ہو، یعنی فما یکذبک یعنی کیا چیز ہے جو تمہیں جھوٹ بولنے کے اوپر، جھٹلانے کے اوپر کیا مجبور کرتی ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا، فما یکذبک یعنی کیا چیز ہے جو تمہیں جھٹلانے کے اوپر کیا ہے؟ مجبور کرتی ہے۔ بعدو کے بعد مضاف الیہ کیا ہے؟ معذوف ہے، یہ آپ قطر میں پڑھیں گے، تو بعد بالدین یعنی یکذبو کا بالدین یعنی کیا چیز ہے تمہیں جو دین کو جھٹلانے کے اوپر کیا ہے؟ مجبور کرتی ہے۔ بعدو کے بعد مضاف الیہ کون سا معذوف ہے؟ مثلا کہتے ہیں بعد ہذہ الحجج، کہ ان جو ہے وہ حجتوں کے بعد، ان دلیلوں کے بعد تمہارے پاس کیا دلیل بچتی ہے کہ تم قیامت کو کیا جھٹلاتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ احکم حاکمین یعنی اقضى القاضین، یہاں پہ حکم کس مطلب ہے؟ قضاوت کے معنی میں، ٹھیک ہے، قضاوت یعنی فیصلہ کرنا، تو کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کہ فیاجب بعدلہ البعث للجزاء، پس اسی کے عدل کے سبب سے ضروری ہو جاتا ہے، یاجب ضروری ہو جاتا ہے، البعث انسان کا اٹھنا، دوبارہ اٹھنا، کس کے لیے؟ جزا کے لیے، کیونکہ کائنات میں تو بہت سارے ایسے مجرم ہیں جن کو سزا ہی نہیں مل پاتی، اور جن کو سزا ملتی ہے تو وہ پوری تھوڑی ملتی ہے، یعنی انسان یہ کہتا ہے اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے، اس کا جرم ہی اتنا ہے، تو اب وہ ایک دفعہ تو مر گیا، یعنی ہم نے سنے ہیں کہ ڈبل ٹرپل پھانسی کے قوانین بھی ہیں، تو ڈبل ٹرپل پھانسی کیا ہے؟ اسی مردے کو ہی لگاتے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، تو اس سے دوبارہ کیا اس کے جسم کو ہونے، تو یہ تو کوئی ایسا اللہ کا نظام ہونا چاہیے کہ دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے اور پھر کیا اسے پھانسی لگائی جائے، تاکہ اس کے جو جرم کی نوعیت ہے اس کی سزا تو بن سکے، تو لہٰذا یہ تبھی ہو سکتا ہے، ہاں اللہ کے عدل کے یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کے لیے ایک روز جزا رکھا جائے، جس میں پھر انسان کو کیا ہے؟ اتنی یعنی سزا دی جائے کہ اس کا جرم جتنا بڑا تھا، اور یہی بات ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ جرم تو پکا تھا نا، اس بندے کی زندگی ختم ہوگی نا، جرم تو ختم نہیں ہوا، اور زندہ رہتا تو اور جرم کرتا، کیا زندگی ختم ہوگی، جرم تو باقی تھا، جب جرم باقی تھا تو تبھی سزا بھی کیا رہے گی اس کی؟ باقی رہے گی ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، تو اس سے وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی 40 سال کے گناہ ہیں تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں رکھا، 70 سال کا کفر ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں ہے، تو وہاں پہ کیا کہیں گے کہ بھی 70 سال تو اس کی ایج تھی نا، کفر تو اس کا ابھی کنٹینیو تھا، ایج ختم ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، لہذا عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جتنا جرم اس کا سنگین ہے اتنی سزا ہونی چاہیے، تو جب جرم اس کا دائمی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا، کوئی اس کے اندر پشیمانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سرکش ہی کھڑا ہوا ہے، تو پھر اس کی سزا بھی کیا ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اچھا، اگلی سورہ میں آ جائیں، جسے سورۃ العلق کہتے ہیں، اور علق کس سے لیا گیا؟ خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں، خون کے لوتھڑے کے لیے واحد کیا ہے؟ علق، القا ہے نا، القا کی جمع کیا آتی ہے؟ علق آتی ہے، تو مصنف یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کی 19 آیات ہیں، اور یہ آیات کیا ہیں؟ مکی ہیں،
اچھا، پہلی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا، اس کے متعلق واضح ہے کہ یہ سب سے پہلے جو قرآن مجید میں سے آیت نازل ہوئی وہ یہی آیت کیا نازل ہوئی، اقرا، کہ آپ پڑھیں، اقرا القرآن یعنی آپ قرآن پڑھیں، اقرا سے مراد کیا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، متلبسن او مستعینن او مفتتن بسم ربک، یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو اپنے رب کے نام کے ساتھ قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا جو مطلب مصنف نے کیا کہ متلبسن، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ اللہ کا نام لینا بھی ہو۔ تلبس کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا جڑا ہونا نا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا قرآن پڑھنا جڑا ہوا ہو، کس کے ساتھ جڑا ہوا ہو؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اسی سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ قرآن جب بھی آپ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھیں گے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے جوڑنا ہے، کہ قرآن جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو جوڑنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، ایک مطلب ہو گیا، یعنی بسم اللہ کے بغیر کوئی سورہ کا نہیں ہوگی۔ دوسرا کیا ہے کہ او مستعینن، کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ مدد لیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں کہ میں پڑھ لوں گا، نہیں، اس میں آپ مدد لیں، کس کے ساتھ مدد لیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ مدد لیں۔ یہ دوسرا کیا ہے؟ مدد کا کنسیپٹ ہو جائے گا۔ تیسرا کیا ہے کہ مفتتحن، کہ جب بھی آپ آغاز کرتے ہیں قرآن پڑھنے کا تو آغاز آپ کس کے ساتھ کریں جی؟ بسم اللہ کے ساتھ کریں۔ تو تینوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ آپ قرآن کے شروع میں کیا بسم اللہ ہی پڑھیں گے، لیکن اس میں جو کیا کہتے ہیں زاویہ جو ہے، وہ ایک پڑھنے کی جو نیت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے۔ ایک میں نیت تلبس ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں بسم اللہ کے ساتھ، ایک میں نیت جو ہے وہ مدد لینے کی اللہ سے، ایک میں نیت کیا ہے کہ چلیں افتتاح ہو رہا ہے، جیسے قرآن کھولا، ٹھیک ہے، قرآن کو یعنی پڑھنا آغاز کیا، اگر وہ صفوں کی صورت میں ہے تو جیسے کھولیں گے اسے افتتاح کہتے ہیں، اگر صفوں کی صورت میں نہیں ہے ویسے پڑھ رہے ہیں یعنی اس کا جب آغاز کریں گے، یہ اگر نیت میں فرق ہوگا، پریکٹیکل ایک ہی رہے گا۔ اچھا، بسم ربک کا یعنی اپنے اس رب کے نام سے پڑھیں، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی خلق الخلق یعنی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے علق سے پیدا کیا، یہ علقہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطعۃ دم جامد، ٹکڑا دم کا، خون کا، کون سا خون؟ جامد، جو جمع ہوا خون۔ اقرا، پھر دوبارہ اقرا کہا، تو اس دوبارہ اقرا کہنے کے متعلق پہلا احتمال تو وہی ہے کہ قرر تاکیدن، کہ یہ پہلے والے کو دوبارہ دہرایا ہے، تکرار کیا ہے تاکید کی خاطر، یا جو ہے وہ تکرار نہیں ہے، یہ دوبارہ سے نیا جملہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اول اول نفسی، پہلا جو اقرا ہے نا وہ اپنے لیے پڑھنا ہے، یعنی پڑھنا دو دفعہ ہی ہے، پڑھنا دو دفعہ ہے۔ اس میں تاکید میں کیا ہوگا؟ پڑھنا ایک دفعہ ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنے کو دو دفعہ کہا کہ پڑھو، تو دوسری دفعہ جو کہا وہ تاکید کے لیے کہا کہ بھی آپ ایک دفعہ تو ضرور پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، تاکید سے ہٹ کے پہلی دفعہ جو پڑھنے کی بات تھی وہ اپنے لیے پڑھنی تھی، کہ آپ اپنے لیے کیا پڑھیں، اور دوسرا کس کے لیے پڑھنا تھا؟ تبلیغ کے لیے پڑھنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو علم دین بھی ایسے ہے کہ علم دین میں ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں اپنے لیے اور تھوڑا سا پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ تبلیغ کے لیے۔ تو اکثر جو اصل ہونا کیا چاہیے؟ سارا انسان اپنے لیے پڑھے، تبلیغ تو ایک بعد میں فریضہ آ جاتا ہے نا وہ انسان نے کرنا۔ ہاں، یہ اسی کہتے ہیں کہ خلوص نہ ہونا۔ کوئی بھی اخلاقی کتاب پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس لیے کہ لوگوں کو بتائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ کوئی کتاب پڑھنا شروع کریں اس لیے کہ لوگوں کو سنائیں گے، یہ اخلاص کے منافی ہے بھی، اپنی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیا۔ اچھا، وربک الاکرم، آپ کا جو رب ہے وہ الاکرم ہے۔ اکرم کا معنی کیا کہ الاعظم کرما من ان یوازیہ کریم، کہ وہ کرم اور سخاوت میں اتنا عظیم ہے، کرم سخاوت میں، کہ کوئی کریم بھی کیا اس کے موازی نہیں ہو سکتا، اس کے کیا برابر نہیں ہو سکتا۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے بھی، کیا سکھایا؟ ہاں، لکھنا، الخط، خط کیا ہے؟ لکھنا۔ کیوں یہ سکھایا؟ لبقاء العلوم، تاکہ علوم باقی رہیں، واعلام الغائب، اور جو بندہ غائب تھا اس کو آگاہ کیا جا سکے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس نے وہ چیزیں سکھائیں جو نہیں جانتا تھا علوم میں سے، اور کس میں سے؟ صنعات میں سے۔ صنعات کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، چیزوں کو بنانا، ٹھیک ہے۔ کلا، کلا یعنی ہرگز نہیں، یعنی حقاً، یعنی یہ بات کیا ہے؟ حق ہے۔ کلا کا مطلب کیا ہے؟ حقاً کا ہے، کلا کا یہاں پر مطلب کیا ہے؟ حقاً، یعنی یہ بات کیا ہے؟ حق ہے، ہرگز نہیں ہے، نہیں، نفی نہیں کر رہے، حق ہے، کلا یعنی بالکل یہ بات درست ہے، تاکید کے لیے، کہ ان الانسان لیطغی، کہ انسان کیا ہے؟
سرکشی کرتا ہے، کیسے کہ ان رآہ استغنا، ان رآہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بے نیاز سمجھتا ہے۔ رآہ یعنی خود کو دیکھنا، یعنی خود کو سمجھنا، کیا سمجھنا؟ استغنا، کہ وہ تجھے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بالمال والجاہ، یعنی مال اور جاہ کے سبب، جاہ کیا ہے؟ شہرت، کہ مال اور شہرت کی وجہ سے وہ خود کو کیا سمجھنے لگ جاتا ہے؟ بے نیاز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ پاکستانی کو جیل میں ڈالتی ہے تو پھر کوئی بھی نہیں جاتا اسے چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں کی شہرت اور پیسے کے اوپر اتنا ہوتا ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ کچھ بھی اس کا کام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ مسائل وہ آتے ہیں جب مریض ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کوئی لگ جاتی ہے کوئی چیز۔ ان الی ربک الرجع، رجع کیا مطلب؟ کہتے ہیں الرجوع، کہ تمہیں اپنے رب کی طرف کیا پلٹ کے جانا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، خطاب وعید للانسان، یہ ایسا خطاب ہے کہ جس میں انسان کے لیے وعید ہے۔ وعید کسے کہتے ہیں؟ تنبیہ کرنا، دھمکی دینا، ٹھیک ہے، جس میں انسان کو ڈرایا جا رہا ہے، اسے کیا دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو یہ دھمکی والا کیا خطاب ہے کہ تمہیں جی واپس آنا ہے، ٹھیک ہے۔ خطاب وعید الانسان علی الالتفات، ٹھیک ہے، تاکہ اسے کس کے اوپر رکھا جائے؟ التفات کے اوپر رکھا جائے، کہ تم کیا رہ جاؤ؟ متوجہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا کہ جو ینہا، کہ جو روکتا ہے، عبدن، اس بندے کو، کہ اذا صلی، کہ جب وہ عبد کیا پڑھتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی کیا تو نے دیکھا ہے اس بندے کو کہ جو نماز پڑھنے والے کو روکتا ہے؟ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو یہ ابو جہل کی پارٹی اور باقی یہ آپ کو روکتی تھی نماز سے، یا وہ کیا واقعات ہے کہ اونٹ کی اوجری وغیرہ اس کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ نے جو ہے وہ اس خطاب کے ذریعے سے دھمکی دی ہے کہ اس انسان کو جو ہے وہ باز آ جانا چاہیے، اگر یہ باز نہیں آ رہا تو پھر خطرناک حالات ہو سکتے ہیں۔ تو وہ دھمکی کا آغاز کیسے ہے کہ کیا تو نے اس بندے کو نہیں دیکھا کہ جو عبد کو اس وقت روکتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یعنی اخبر نہیں، یعنی مجھے خبر دیں، امن ینہا بعد عباد اللہ عن صلاتی، کہ کون ہے کہ جو بعض بندوں کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، یہ کون ہے جو روک رہا ہے؟ ارائیتا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان کانا، ٹھیک ہے، ان کان العبد، کون سا عبد؟ المنہی، جس سے روکا جا رہا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ بندہ جسے روکا جا رہا ہے، علی الہدا، وہ ہدایت کے اوپر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ کہے تقوی کا حکم دیتا ہو۔ ارائیتا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ان کذبا، کہ اگر جھٹلائے، کون؟ الناہی بالحق، جو حق سے روکنے والا ہے، اگر وہ جھٹلانے والا ہو، وتولا، اور عنہ، وتولا عنہ یعنی حق سے پھرنے والا ہو۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ بأن اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم رسول کو اذیت دے کے چلے گئے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یعنی یعلم ما فعل، یعنی اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، فیجازی، پس اللہ اس کے اوپر کیا اسے سزا دے گا۔ کلا، اب کیا ہے یہاں پہ روکنا ہے اسے، ردع لہو، یہ کیا اسے روکنے کے لیے ہے۔ لئن لم ینتہی عن فعلہ، اگر وہ اپنے اس فعل سے باز نہ آیا، تو لنسمع بالناسیہ، تو ہم اس کی ناسیہ سے، ناسیہ یعنی سر کے جو اگلے حصے کے بال ہوتے ہیں اسے ناسیہ کہتے ہیں، کہ ہم اسے ناسیہ سے پکڑیں گے، نسوان یعنی ضرور ضرور پکڑیں گے۔ لنأخذن، اب یہاں پہ وہ تاکید لگانے، لنأخذن بناسیتہ، کہ ہم اس کی ناسیہ یعنی سر کے بال کے اگلے حصوں سے پکڑیں گے، ونجر بها النار، اور اس کے ذریعے سے اسے کھینچ کے آگ کی طرف لے جائیں گے۔ او لنسودن وجہ بها، یا ہم جو ہے وہ اس پکڑنے کے ذریعے سے اس کا چہرہ کیا کر دیں گے؟ سیاہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بلکہ بہا کی اسی آگ کی طرف پلٹیں، ہم بلکہ ناسی کی طرح، ہاں، نجر بہا، او نسودن وجہ بہا، یعنی اس بالوں کے پکڑنے کے ذریعے سے اس کا چہرہ کیا ہے ہم سیاہ کر دیں گے، یہ دوسرے معنی۔ ناسیت کاذبت خاطئہ، یہ وہ پیشانی کے بال ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں اور غلطی کرنے والے ہیں، یعنی وہ پیشانی جو جھوٹ بولنے والی اور غلطی کرنے والی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں مجاز الاسناد، یہاں پہ جو نسبت دی گئی ہے جھوٹ بولنے کی اور غلطی کرنے کی، وہ مجازن دی گئی ہے، ٹھیک ہے، مبالغہ ہے فی کذب صاحبہا و خطئی، کہ جو اس پیشانی والا ہے نا، صاحب الناسیہ، ٹھیک ہے، پیشانی والے کے جھوٹ اور اس کی غلطی میں کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ دیکھو اس کے بال بھی کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں،
وہ شاعر کہتے نہیں ہیں کہ میرا انگ انگ جو ہے وہ گواہی دے گا تمہاری محبت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی قرآن نے کیا کہا کہ اس کے تو بال بھی کیا جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بال بھی غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، مبالغہ اس میں ہوتا ہے، یعنی اتنا زیادہ یہ بندہ جو ہے نا وہ جس طرح محبت میں آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ کیا ہے وہ جھٹلانے میں آگے بڑھ گیا کہ اس کے جسم کے بال بھی کیا دے رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں۔ جیسے وہ روزے کی روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا نا کہ روزے میں جو ہے وہ تمہاری ہر چیز روزے سے ہو، آنکھ ہو گیا، کان ہو گیا، پھر آخر پہ کیا گیا کہ تمہارے بال بھی روزے سے ہوں، ٹھیک ہے، وہ تعبیر کی تمہارا بال بھی کیا روزے سے ہو، تو جسم کے بال روزے سے کیسے ہوں گے؟ ہم کیا کہ مبالغہ کی تعبیر ہے، میں اپنے آپ کو اتنا کیا بچا کے رکھنا ہے کہ تم اللہ کے مہمان بن کے آگے ہو نا، تو مہمان اپنے آپ کو بڑا کیا رکھتا ہے، محتاط رکھتے ہیں نا۔ اچھا، فَلْيَدْعُ نادیہ، پس یہ بلا لے اپنے نادیہ کو، ٹھیک ہے، نادیہ ہو، نادی کہتے ہیں جو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو محفل والے لوگ ہوتے ہیں، ہاں یہ اردو والا نادیہ آپ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ بھی اپنے یہ مجلس والوں کو بلا لے جو اپنے اس کے ساتھی ہیں، تو وہ تو نہیں کہے گا نا۔ اچھا، اہل و نادی ہے یعنی اس کے جو نادی والے ہیں، ٹھیک ہے، مجلس والے ہیں، یہ پیچھے شاید بات گزری تھی کہیں پہ کہ جو ان کی عرب میں جو محفلیں لگتی تھی نا، وہ تو ایک دوسرے کو وہ اس میں پکارتے تھے، پتہ نہیں چوہے کے لیے یا شراب کی خاطر ایک دوسرے کو آوازیں مارتے تھے، تو وہ ندا سے پھر اسے اس محفل کو کیا کہا جاتا تھا، نادیہ کہا جاتا تھا، نادی یعنی یہ فلاں کی نادی ہے، یعنی اس کی محفل میں جا کے ہم ایک دوسرے کو کیا پکاریں گے، یہ کہیں پہ بات گزری تھی۔ تو نادی سے مثلا کیا کہہ رہے ہیں، اے مجلس ہو، یعنی اس سے مراد کیا، اس کی محفل والے لوگ ہیں، اہل و نادی سے کیا مراد ہوگی، یعنی اس کی محفل والے لوگ ہوں گے، لینصروہ، تاکہ اس کی کیا کریں، مدد کریں۔ اچھا، یہ ساری مذمت کس کی ہو رہی ہے، ابو جہل کی ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ وذالک ان ابا جہل قال للنبی، کہ ابو جہل نے نبی سے یہ بات کہی تھی کہ اتحدثنی، کہ اے نبی کیا آپ مجھے دھمکی دیتے ہو، وانا اکثر اہل الوادی نادیا، کہ میں اس وادی کے ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو نادی کے اعتبار سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، نادی کے اعتبار سے زیادہ ہیں، یعنی جس کی جو محفل ہے، جس کے جو دوست یار ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، میرے بندے زیادہ ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ وہی کراچی والا سین بن گیا کہ میرے بندے جو ہے وہ زیادہ ہیں، تو میں اپنے بندوں کو کیا بلاؤں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو قرآن نے دیکھیں اب اسی لہجے کے مطابق بات کی نا، تو قرآن نے کیا کہ بلاؤ جی اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے، فلیدعُ نادیہ، بلاؤ جی اپنے بندوں کو، پھر آگے قرآن کہ ہم بھی کس کو بلائیں گے، سند اور زبانیہ، تو ہم بھی کیا ہے وہ جو جہنم کے دروغے ہیں نا ان کو بلا لیں گے، ٹھیک ہے، تم اپنے بندے بلا کے لے آؤ، تو ہم بھی کیا کال کرتے ہیں، اور جو جہنم کے جتنے موکل ہیں نا سارے بلا لیتے ہیں۔ یعنی خزنۃ جہنم، اس سے مراد کیا ہے کہ ہم جہنم والے دروغوں کو بلا لیتے ہیں، فیاخذوا الیہ، وہ اسے پکڑ کے کیا جہنم میں لے جائیں گے۔ کلا لا تطعہ فی مرادہ، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ فی مرادہ، آپ اس کی مراد میں اس کی اطاعت نہ کریں، یعنی اگر وہ آپ کو نماز سے روک رہا ہے تو آپ اس کی اطاعت نہ کریں۔ وسجد، وسجد کس کیا مطلب ہے کہ دم علی سجودک، کہ آپ اپنے سجدوں کے اوپر کیا رہیں، دائمی رہیں۔ اچھا، یہاں پہ آیت سجدہ بھی شروع ہو رہی ہے، تو آیت سجدہ کے متعلق جو فقہی احکام ہیں کہ سورہ الگ جو ہے یہ ان چوتھی صورت، وہ چوتھی صورت ہے کہ جس کی جو آخری آیت میں جو ہے وہ آیت سجدہ واجب ہے۔ آیت سجدہ کے واجب ہونے کے لیے وضو شرط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ایک بات، قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہوتی، دوسری بات، تیسری خود سجدہ کے اندر کچھ پڑھنا کیا شرط نہیں ہوتا، تیسری بات ہوگی، اور چوتھی کیا ہے کہ سجدہ جس طریقے سے نماز میں کرتے ہیں اور اعضائے سبع لگاتے ہیں، یہ بھی کیا اس کے اندر ضروری نہیں ہوتے۔ پانچویں یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا اس میں ضروری ہے کہ سجدہ گاہ کو استعمال کیا جائے اور زمین کے اوپر سجدہ کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ صحیح ثانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ سجدہ کس کے اوپر ہونا چاہیے، خاک سجدہ گاہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر آپ آیت کو پڑھ نہیں رہے، فقط مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی قرات نہیں کی، تو اگر مطالعہ فقط کر رہے ہیں اس کو، یعنی زبان سے کچھ حرکت نہیں دے رہے، تو پھر بھی آیت سجدہ واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر زبان سے پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھنے والے کے اوپر کیا ہے، آیت سجدہ واجب ہو جائے گی۔ اچھا، وہ ایک دفعہ پڑھے، دو دفعہ پڑھے، تین دفعہ پڑھے، پھر بھی کیا ہوگی، آیت سجدہ اتنی اعتبار سے، یعنی سجدہ اتنے اعتبار سے اس کے اوپر کیا ہے، واجب ہوتا جائے گا۔ ہاں
ہاں سن رہا ہے، سننے کے والے سے یہ ہے کہ ابھی جو ریکارڈنگ ہماری سنیں گے ان کی پر واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریکارڈ شدہ ہے، لیکن جو آپ لوگ سنیں گے آپ کے اوپر بھی کیا واجب ہوگی۔ اور ریکارڈنگ کے اعتبار سے صحیح ثانی کا ایک موقف ہے کہ اگر وہ لائیو سن رہا ہو، ٹھیک ہے، لائیو جو چلتا ہے پروگرام، تو پھر تو کیا ہو جائے گا، ایسے سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اچھا وسجد کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اپنے سجدے کے اوپر دائمی رہیں، وصلی اللہ، اور اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیں۔ وقترب، یہاں پہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، وقترب ہے، وقترب کیا مطلب، وتقرب الیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی